السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء و طالبات، نصاب کے مطابق جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں وہ ہے نظم نذیر اکبر آبادی کی۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم جو ہے وہ زیر نظر ہے، جس کا کیا نام ہے؟ بنجارہ نامہ۔ پیارے طلباء، نذیر اکبر آبادی کی جو نظم ہے اس کے ہم نے 4 بند پڑھے تھے۔ کتنے؟ 4 بند مع تشریح کے ساتھ۔ آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے اس کا 5واں بند، 5واں، 6واں، 7واں اور 8واں۔ ٹھیک ہے، آج ہم پھر سے 4 بند اس کے جو ہیں پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ تو 5واں بند جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، جس میں نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ جب چلتے چلتے رستے میں یہ گوند تیری ڈل جاوے گی، ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے پاوے گی، یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی، دن پوت جنوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آوے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لادے چلے گا بنجارہ۔ پھر 6 بند میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کھیپ برے جو جاتا ہے یہ کھیپ میاں مت گن اپنی، اب کوئی گڑی پل ساتھ میں کھیپ بدن کی کفنی ہے، کیا تھال کٹوری چاندی کے، کیا پیتل کی ڈبیا ڈکنی، کیا برتن سونے چاندی کے، کیا مٹی ہنڈیا چینی کی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لادے چلے گا بنجارہ۔ اس کے بعد والے بند میں شاعر فرماتے ہیں، یہ دوم دڑاکا ساتھ لیے کیوں پھرتا ہے جنگل جنگل، ایک تنکا ساتھ نہ جائے گا موقوف ہوا جب اجل، گربار اٹاری چوپاری کیا خاصا نین سکھ اور ململ، کیا چلمن پردے فرش نئے، کیا لال پلنگ اور رنگ محل، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لادے چلے گا بنجارہ۔ اس کے بعد میں فرماتے ہیں 8ویں بند میں فرماتے ہیں، کچھ کام نہ آوے گا تیرے یہ لال و زمرد سیم و زر، جب پونجی بات میں بکھرے گی ہر آن بنے گی جان پر، نوبت نکارے بان نشان دولت و حشمت فوجیں لشکر، کیا مسنن تکیا ملک مکان، کیا چوکی کرسی تخت چھتر، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لادے چلے گا بنجارہ۔ 5ویں بند میں اب شاعر کیا فرماتے ہیں؟ جب چلتے چلتے راستے میں یہ گوند تیری ڈل جاوے گی، شاعر فرماتے ہیں اے غافل انسان، تو جو اتنی پیاس لیے ہوئے اپنے دل میں جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، اور جو گون ہے، جو یہ باری ہے، جو مال برداری جو ہے وہ آپ اپنے کندھوں پہ لے جا رہے ہو، اور پھر ایک دن ایسا آ جائے گا یہ سب ڈل جائے گا، یعنی کہ تو تھک جائے گا، ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے پاوے گی۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا جب تو بہت آگے نکلے گا، کاروبار کے سلسلے میں محنت و مشقت زیادہ کرے گا، کیونکہ آپ کے دل کے اندر کیا ہوگی؟ وہ پیاس ہوگی، لالچ ہوگی، طمع ہوگی، تو ایک شہر سے دوسرے شہر جائے گا اور اپنے کندھوں پہ زیادہ مال اٹھائے گا، پھر ایک دن ایسا آئے گا تو تھک جائے گا، پھر تمہاری جو گائے بھی جو ہے، اور پھر شاعر اس کے بعد فرماتے ہیں یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جائے گی۔ شاعر فرماتے ہیں گائے بھی تمہارے نزدیک جو آپ کی جو زمین ہوگی وہ اس مٹی پر گھاس بھی چرنے نہیں آئے گی، کیونکہ تو اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا ہوگا۔ پھر شاعر فرماتے ہیں یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے، جو مال جو آپ نے اپنے کندھے پہ جو لاد دیا ہے، پھر ایک دن ایسا آئے گا جب تو مر جائے گا، یہ جو آپ نے جو مال و دولت وغیرہ کمایا ہوگا یہ سب حصوں میں بٹ جائے گا، یہ اس کے حصے ہو جائیں گے۔ کن میں اس کا حصہ ہو جائے گا؟ جو آپ کے وارثین ہوں گے، دن پوت جنوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آوے گی۔ شاعر فرماتے ہیں جو آپ کی جو دن ہے، جو دولت ہے، جو آپ کی پراپرٹی ہے، جو آپ نے کمایا ہوگا، کمایا کس طرح ہے؟ وہ لالچ میں آ کر کمایا ہے، دن رات محنت کر کے جو آپ نے کمائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ شاعر فرماتے ہیں جب تو موت کے حوالے ہو جائے گا، جب آپ کو موت آ جائے گی، پھر آپ کا جو پوتا پوتی وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو داماد ہے، آپ کا جو بیٹا ہے، اور آپ کی بیوی جو بنجارن ہے، وہ بھی پھر آپ کے پاس نہیں آئیں گے، بلکہ وہ کس میں لگ جائیں گے؟ جو آپ نے حصہ وغیرہ کمائی، پراپرٹی وغیرہ کمائی ہوگی، وہ اس کو تقسیم کرنے میں، حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے۔ پھر
آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. 2 دن 4 دن آپ پر ماتم کریں گے, ٹھیک ہے, پھر آپ کی پراپرٹی پر وہ عیش کریں گے. اس لیے سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لادے چلے گا بنجارا. اے بنجارے, سب کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہی پہ رہ جائیں گے, وہ تمہیں اکیلا جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اس شعر میں یہی فرماتے ہیں کہ انسان جتنی بھی محنت کرتا ہے, پراپرٹی کماتا ہے, دن دولت شہرت عزت وغیرہ کماتا ہے, وہ سب کچھ یہی پہ رہ جاتا ہے. پھر اس کے جو وارثین ہوتے ہیں, جو وارث ہوتے ہیں, پھر وہ دولت جو ہے, پراپرٹی جو ہے, مکان دکان جو ہے, زمین جائیداد جو ہے, وہ اپنوں میں جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں, احباب ہوتے ہیں, ان میں وہ تقسیم ہو جاتی ہے. مگر شاید یہاں پہ فرماتے ہیں کہ لالچ میں آ کر انسان کیا کچھ نہیں کماتا, مگر اس کو موت یاد نہیں رہتی. پھر جب موت اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے, موت کے وہ حوالے ہو جاتا ہے, پھر ساری کی ساری چیزیں یہیں پہ رہ جاتی ہے. پھر وہ ساری چیزیں پوتا پوتی, داماد میں, بیٹے میں اور بنجارن میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور یہی دنیا کی ریتی رواج ہے. پھر شاعر فرماتے ہیں اس کے بعد والے بند میں, یہ 5واں بند تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد والا ہے یہ 6واں بند. ٹھیک ہے, اس میں کیا فرماتے ہیں شاید, دیکھیے, یہ کھیپ برے جو جاتا ہے, یہ کھیپ میاں مت گن اپنی. اب اور زیادہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے شاعر, ٹھیک ہے نا, اس کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے, اس بنجارے کو, دنیا کے ہر ایک آدمی کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو تو مال کما رہا ہے, جو تو کھیپ یعنی کہ جو تو مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے, اس کو تو اپنا مت گن, یہ آپ کا اپنا نہیں ہے. ایک مختصر وقت کے لیے جو آپ یہ پراپرٹی کماتے ہو, یہ تو آپ کی ہے, مگر ہمیشہ کے لیے اس پراپرٹی کو آپ اپنے لیے مت گنو. یہ کھیپ بریجو جاتا ہے, ان کاندھے پہ لے جاتا ہے, کھیپ مال وغیرہ جو لے جاتا ہے, اس کو میاں مت گن اپنی, یہ آپ کا اپنا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اپنا؟ دیکھو, اب کوئی گڑی پل ساتھ میں کھیپ بدن کی کفنی ہے. جو تو یہ کما رہا ہے, پھر ایک دن ایسا آئے گا, ایک گڑی ایسی آئے گی, ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ یہ جو کھیپ جو ہے, جو آپ کا مال جو ہے, جو آپ کے کندھے پہ ہوتا ہے, جسے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے, پھر آپ کے بدن کی کفنی بن جائے گی. یعنی کہ اس مال کو بیچا جائے گا, پھر انہی پیسوں سے کفن وغیرہ خریدا جائے گا, پھر آپ کو لپیٹا جائے گا اسی کے اندر. ٹھیک ہے, پھر شاعر فرماتے ہیں, اے غافل انسان, اے بنجارے, تو اتنی لالچ کیوں کر رہا ہے؟ یہ کیا تھال کٹوری چاندی کے, جو آپ کے گھر میں تھال ہے, کٹوری ہے, وہ بھی کس کے؟ چاندی کے. کیا پیتل کی ڈبیا ڈکنی, اور پیتل کی جو ڈبیا ڈکنی ہے جو تو اوپر برتنوں کے اوپر رکھ رہا ہے, یعنی کہ آپ کے گھر کے اندر قیمتی اشیاء موجود ہیں, قیمتی جو برتن جو ہے, جن میں تو کھانا کھاتا ہے, استعمال ان کو کرتا ہے, وہ کس کے ہیں؟ چاندی کے ہیں, پیتل کے ہیں. ٹھیک ہے, شاعر فرماتے ہیں, کیا برتن سونے چاندی, آپ کے گھر کے اندر کیا ہوں گے؟ سونے چاندی کے برتن آپ نے کمائے ہوں گے, جن کے اندر تو کھانا کھا رہا ہوگا. کیا مٹی ہنڈیا چینی, اور چینی کی ہنڈیا بھی آپ کے ہوگی, مٹی کی ہنڈیا بھی ہوگی. پھر شاعر فرماتے ہیں, مگر یاد رکھ, سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لادے چلے گا بنجارا. شاعر فرماتے ہیں, باوجود یہ کہ آپ کے گھر میں اتنی چیزیں ہیں, مگر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یہی رہ جائے گی, اور تمہیں اکیلا جانا پڑے گا. کہاں پہ؟ جو آخری والا سفر ہے, جہاں پر آپ کو اپنی بیوی بنجارن بھی ساتھ نہیں آئے گی, پوتا پوتی بھی ساتھ نہیں آئے گی, آپ کا داماد بھی ساتھ نہیں آئے گا, آپ کا بیٹا بھی ساتھ نہیں آئے گا, نہ وہ پراپرٹی جو آپ نے کمائی ہوگی, نہ وہ دن دولت جو شہرت جو ہے جو آپ نے کمائی, وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا. بلکہ آپ کو پھر کیا کرنا ہے؟ لالچ کو چھوڑ دے, طمع کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے, طمع کو چھوڑ دے, لالچ کو چھوڑ دے, حرص کو چھوڑ دے, اسی میں آپ کی بلائی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ تو جتنا بھی آپ دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگو گے, اتنا آپ اس والی دنیا سے کٹ جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو شاعر فرماتے ہیں, آگے دیکھیے, یہ دھوم دھڑاکا ساتھ لیے کیوں پھرتا ہے جنگل جنگل. شاعر فرماتے ہیں, یہ تو شان و شوکت دھوم دھڑاکا کیوں دکھاتا ہے, جنگل جنگل کیوں پھر رہا ہے, ایک شہر سے دوسری شہر جو ہے کیوں پھر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کیوں شان و شوکت دکھاتا ہے, مگر اے غافل انسان یہ یاد رکھ, ایک تنکا ساتھ نہ جائے گا, موقوف ہوا جب اجل, مگر جب تمہیں جس وقت آپ کو اجل موت آ جائے گی, پھر آپ نے جو شان و شوکت
आपको धन दौलत प्रॉपर्टी जायदाद जो है जो आपने कमाया होगा, एक तिनका एक जर्रा भी आपके साथ जो है ना वो कब्र में नहीं जाएगा, आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा, आपको अकेले जाना पड़ेगा। शायर फरमाते हैं फिर घर बार अटारी चौपारी क्या खासा नैन सुख और मलमल, क्या चिलमन पर्दे फर्श नए क्या लाल पलंग और रंग महल। शायर उसको फरमाते हैं कि ये जो आपका घर बार है, चौबारा है, जो ऊपर वाला आपने जो महल जो कोठरी बनाई है, ठीक है, और नैन सुख जो आपने आंखों का जो सुख इख्तियार किया है, चैन पाया है, और मलमल का बिस्तरा जो आपके घर के अंदर है, और पर्दे जो हैं, फर्श जो है, और लाल पलंग जो है, और रंग महल जो है जो आपने कमाया है, जिसको आपने हासिल किया है इस पूरी जिंदगी में, इस लालच में आकर, मगर याद रख सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लादे चलेगा बंजारा। ऐ बंजारे जब तू इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा, ये घर बार अटारी चौपारी जो है, मलमल जो है, फर्श है, पर्दे हैं, कर्टेन्स हैं, पलंग है, रंग महल है, ये सारा कुछ यहीं पे रह जाएगा, तुम्हारे साथ एक तिनका भी आपके साथ नहीं जाएगा। फिर तो ये धूम धड़ाका जो है, ये शान और शौकत क्यों दिखाता, क्यों फिरता है जंगल जंगल। यानी कि आप उतनी ही मेहनत करो, आप उतनी ही मशक्कत करो जितनी कि आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। लालच में आकर आप ज्यादा कमाने की कोशिश मत करो, क्योंकि फिर आप उस दुनिया से कट जाओगे, फिर आपके साथ कुछ नहीं होगा। इसलिए अच्छे अमाल भी करने की जरूरत है। फिर शायर फरमाते हैं 8वें बंद में, ठीक है, यह है 8वां बंद। शायर फरमाते हैं कुछ काम ना आवेगा तेरे ये लाल व जुमरुद सीम व जर, जब पूंजी बात में बिखरेगी हर आन बनेगी जान पर, नौबत नकारे बान निशान दौलत हशमत फौजे लश्कर, क्या मसनन तकिया मुल्क मकां क्या चौकी कुर्सी तख्त छतर, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लादे चलेगा बंजारा। तो फिर शायर आखिर इस 8वें बंद में क्या फरमाते हैं, कुछ काम ना आवेगा, यानी कि आपके काम कुछ भी नहीं आएगा। क्या काम नहीं आएगा? ए गाफिल इंसान, जो तूने इस दुनिया में लालो जवाहरात कमाए होंगे, हासिल किए होंगे, और कीमती पत्थर, ठीक है ना, जुबरत हो गया कीमती पत्थर, ठीक है, इसको कमाया होगा, सीम चांदी जर हो गया, जेवर वगैरह पैसे वगैरह जो आपने हासिल जो माल दौलत वगैरह की होगी, ये आपके काम नहीं आएगा। फिर शायर फरमाते हैं जब पूंजी बात में बिखरेगी, यानी कि जब आप इस दुनिया के छोड़ के चले जाएंगे, फिर जो पूंजी जो आप छोड़ गए होंगे, फिर वो आपकी जान पर बना आएगी, फिर उस पर लड़ाई झगड़ा फितना होगा, ठीक है ना। नौबत नकारे बानिशान दौलत हशमत फौजे लश्कर, जो आपने धन दौलत जो नकारे जो निशान दौलत जाओ हशमत आपने कमाई होगी, जो आपकी फौजें होंगी, जो आपका लश्कर होगा, वो सब यही रह जाएगा और आपको खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा इस दुनिया से, ठीक है ना। लश्कर भी यही रहेगा, फौजें भी यहीं पे रहेगी, दौलत भी यहीं पे रहेगी, ठीक है ना, और सब कुछ पे रह जाएगा। और मसनंद हो गया, तकिया जो है, कुर्सी जो है, तकिया जो है, मुल्क जो आपने कमाया होगा, जिस पर आपने कब्जा जमाया होगा, और मकान आशियाना आपका जहां पर आप रह रहे होंगे, और चौकी हो, कुर्सी हो, तख्त हो, बादशाहत हो, छतर हो, ये ऐ मेरे गाफिल इंसान, ऐ बंजारे, ये सब कुछ यहीं पे रह जाएगा जब तू मर जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है, समझने की बात यह है कि शायर असल में इस नज्म के जरिए हमें क्या मुत्तला करना चाहते हैं, क्या बावर कराना चाहते हैं, यही कि इस दुनिया से हर एक को खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, और बाकी जो उसने कमाया होगा वो सब यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो इंसान को लालच में नहीं आना चाहिए, और तमा भी नहीं करना चाहिए, हिर्स भी नहीं रखना चाहिए दिल के अंदर, क्योंकि उसकी वजह से फिर इंसान जो है उसको फिर पछताना पड़ेगा। तो प्यारे तलबा, आज के लिए इतना काफी है। इसके बाद वाले जो 3 या 4 बंद और होंगे वो हम कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।